اشرف الاولین والآخرین صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ وشہداء محبتہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ الذی ابدأ الافلاک والارضین وأزكى الصلاة وطيب السلام على سيد الطاهرين إمام المرسلين شفيع المذنبين أكرم الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الراشدين المرشدين الهادين المهديين وأصحابه الكاملين العارفين الصديقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتوذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ممبر نور پر جلوہ فروز علماء کرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ جناب مولانا سید عبید المصطفیٰ نعیمیہ صاحب کی محبت ہے کہ اس فقیر اشرفی کو اس دربار میں یاد کیا، راحتیہ دربار میں، اور پہلے بھی میں شرکت کر چکا ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس محفل میں علماء کرام نے جو بھی بیان کیے ہیں ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ابھی آج کا یہ میرا تیسرا پروگرام ہے۔ جمعہ الحمدللہ اشرف آباد میں ادا کی، پھر وہاں سے ایک پروگرام میں شرکت کرنے کے بعد یہاں پہنچا ہوں۔ بہرحال یہ آپ حضرات کی محبت ہے، میں کچھ یہاں بھی عرض کروں گا۔ میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ اور کچھ بیان کرنے سے پہلے نعت پاک کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس سے قبل ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں اپنے انداز میں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا،
نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا، نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا، رہے مشکل میں ہم ان کو گوارا ہو نہیں سکتا، رہے مشکل میں ہم ان کو گوارا ہو نہیں سکتا، نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ بھی شعر خاص طور سے پیش کر رہا ہوں، اب آپ حضرات محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ نبی کے دشمنوں سے فاصلہ رکھنا ضروری ہے، نبی کے دشمنوں سے فاصلہ رکھنا ضروری ہے، نہیں ہے جو نبی کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نبی کے دشمنوں سے فاصلہ رکھنا ضروری ہے، نہیں ہے جو نبی کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں ہے جو نبی کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ بھی شعر خاص طور سے پیش کر رہا ہوں کہ سجا رکھا ہے دل کو سیرت نور مجسم سے، سجا رکھا ہے دل کو سیرت نور مجسم سے، قیامت تک میرے دل میں اندھیرا ہو نہیں سکتا، ماشاءاللہ۔ قیامت تک میرے دل میں اندھیرا ہو نہیں سکتا، نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ اور یہ آخری شعر پیش کروں، جمال گنبد خضرا بسا ہے میری آنکھوں میں، جمال گنبد خضرا بسا ہے میری آنکھوں میں، کہ اس سے بڑھ کے جنت کا نظارہ ہو نہیں سکتا، ماشاءاللہ 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 کمال، کہ اس سے بڑھ کے جنت کا نظارہ ہو نہیں سکتا، نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا، رہے مشکل میں ہم ان کو گوارا ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ ابھی کتنا وہ 2 بجے میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ
اللہ اور اس کے رسول پر، ماشاء اللہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور یہی اور قابل غور ہے، ماشاء اللہ یہی اور قابل غور ہے. قابل غور ہے. اسی اور پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا لے تو میں نو باللہ بس ورسول. مثال کے طور پر میں نے ایک گلاس پانی منگوایا، زحمت مت کیجیے گا، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، مجھے پیاس لگی، میں نے ایک گلاس پانی منگوایا اور ایک گلاس پانی میں نے پی لیا. ایک گلاس پانی پینے کے بعد میں نے کہا اور، میں نے کیا کہا اور لائیے. تو یہ اور کی خواہش کیوں پیدا ہوئی، اور کی طلب کیوں پیدا ہوئی، اور کی چاہت کیوں پیدا ہوئی؟ اسی لیے نا کہ ایک گلاس پانی میرے لیے کافی نہیں، ایک گلاس پانی میرے لیے کافی نہیں. اگر ایک گلاس پانی میرے لیے کافی ہوتا تو میں اور کیوں کہتا، میں اور کیوں کہتا. اب بلا تمثیل سمجھ جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لے تؤمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. تو جب تک تم رسول پر ایمان نہ لاؤ گے اللہ پہ ایمان لانا کافی نہ ہوگا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ رسول پر بھی ایمان لانا ہے. صرف اللہ پر ایمان لا کے رہ نہیں جانا ہے. ایک مثال دیتی، ایک مثال اور دی دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ بازار گئے اور گھر لوٹتے وقت آپ نے سوچا کہ گھر میں چھوٹے بچے ہیں، بچوں کے لیے کچھ لے لیں، کچھ چاکلیٹ ہے، بسکٹ ہے، کچھ لے لیں. آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک 10 روپے کا سکہ نکالا اور آپ نے دکاندار کو دیا، اور دکاندار نے اس سکے کو دیکھا وہ آپ کے منہ پہ مار دیا، آپ کے منہ پہ مار دیا. اب آپ کو بہت غصہ آ گیا اور غصے میں آپ نے کہہ دیا کہ کسٹمر کے ساتھ ایسے پیش آتے ہیں، گاہک کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں. تو دکاندار نے کہا کہ اخلاق پر لیکچر بعد میں دیجیے گا، پہلے اپنا سکہ تو دیکھ لیجیے، پہلے اپنا سکہ دیکھ لیجیے. تو آپ نے سکے کو زمین سے اٹھایا اور دیکھا سکہ تو صحیح ہے، سکے میں کیا خرابی ہے؟ تو دکاندار بولا رہے جناب سکے کا صرف ایک سائیڈ نہیں ہوتا، ذرا دوسرا سائیڈ دیکھیے، ذرا دوسرا سائیڈ دیکھیے. تو جب انہوں نے دوسرا سائیڈ دیکھا تو دوسرا سائیڈ مٹا ہوا تھا، دوسرے سائیڈ کے نقوش غائب تھے، گھسا ہوا تھا، مٹا ہوا تھا. اب جب انہوں نے اپنا سکہ دیکھا تو خود ہی شرمندہ ہو گئے اور اپنا منہ لے کے لوٹ آئے. اب کیا کہتے ہیں، ان کا سکہ ہی کھوٹا ہے، نکل آیا، ان کا سکہ کھوٹا نکل آیا. تو یہ دنیا کے سکے کا حال ہے، یہ دنیا کے سکے کا حال ہے کہ کوئی سائیڈ میں سے ایک بھی سائیڈ، دونوں سائیڈ میں سے اگر ایک بھی سائیڈ مٹا ہوا پایا گیا تو وہ دنیا کے بازار میں کام نہیں آتا، بلکہ منہ پہ مار دیا جاتا ہے، بلکہ منہ پہ مار دیا جاتا ہے. ویسے ہی ایمان بھی ایک سکہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی ایک سکہ ہے. اس ایمانی سکے کے بھی دو رخ ہیں، ایک رخ کا نام توحید ہے، دوسرے رخ کا نام رسالت ہے. ایک رخ کا نام توحید ہے، دوسرے رخ کا نام رسالت ہے. تو کل میدان محشر میں جب تم اس ایمانی سکے کے ساتھ جاؤ گے تو وہاں بھی دونوں سائیڈ دیکھا جائے گا، توحید کا بھی سائیڈ دیکھا جائے گا، رسالت کا بھی سائیڈ دیکھا جائے گا. اگر دونوں سائیڈ میں سے ایک بھی سائیڈ اگر مٹا ہوا پایا گیا تو دنیا کی سکے کی طرح یہ بھی تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا. تو یہ میدان محشر میں یہ سکہ کام نہیں آئے گا. تو دونوں سائیڈ ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا
لیتا ہوں میں باللہ ورسول، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ تیزی سے آگے بڑھتا ہوں، وقت بہت کم ہے، ترجمہ تو کم سے کم ہو ہی جائے۔ آگے فرماتا ہے وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر بجا لاؤ، تعظیم و توقیر بجا لاؤ۔ اور تیسرے نمبر پہ فرماتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ماشاءاللہ، پھر صبح شام اللہ کی عبادت کرو۔ تو پہلے نمبر پر کیا ذکر فرمایا؟ لیتو میں نو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کا۔ دوسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اللہ کے حبیب کی تعظیم و توقیر بجا لاؤ۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کی عبادت کرو۔ تو اللہ نے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا، پہلے ایمان کا ذکر فرمایا اور آخر میں عبادت کا ذکر فرمایا۔ پہلے ایمان کا ذکر فرمایا، آخر میں عبادت کا ذکر فرمایا، اور بیچ میں تعظیم رسول کو رکھا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بیچ میں تعظیم رسول کو رکھا۔ اب یہ بتائیے کہ بیچ کا مقام کس کا ہوتا ہے؟ بیچ کا مقام کس کا ہوتا ہے؟ ارے بیچ کا مقام روح کا ہوتا ہے، بیچ کا مقام روح کا ہوتا ہے، اس لیے کہ جسم کے بیچوں بیچ میں روح ہوتی ہے۔ روح جو ہے وہ جسم کے بیچوں بیچ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور عبادت کے بیچ میں تعظیم رسول کو رکھ کر بتا دیا کہ ایمان کی بھی روح ہے تعظیم مصطفیٰ، عبادت کی بھی جان ہے تعظیم مصطفیٰ۔ تو بغیر تعظیم رسول کے نہ ایمان میں جان ہے اور نہ عبادت میں جان ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ ایمان کا ذکر اللہ نے ایک لفظ سے فرمایا، لیتو میں نو، ایک لفظ سے، اور عبادت کا بھی ذکر صرف ایک لفظ سے، وَتُسَبِّحُوهُ۔ مگر جب تعظیم رسول کی بات آتی ہے تو ایک لفظ نہیں بلکہ دو لفظ، وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اللہ تبارک و تعالی دو لفظوں کا استعمال، ایک لفظ سے کام چل جاتا، ایک لفظ سے کام چل جاتا، دو لفظ کی کیا ضرورت؟ آج کل بہت لوگ سوال کرتے ہیں نا، آپ لوگوں کو بہت پریشان کیا جاتا ہے، اس کی کیا ضرورت، لائٹ کی کیا ضرورت، شامیانے کی کیا ضرورت، اسٹیج کی کیا ضرورت، اتنی سجاوٹ کی کیا ضرورت، کیا ضرورت؟ کہتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر ہمت ہے تو اس رب کائنات سے پوچھ کر بتاؤ کہ مولا ایک لفظ سے کام چل جاتا، دو لفظ کی کیا ضرورت؟ ایک لفظ سے کام چل جاتا، مولا دو لفظ کی کیا ضرورت؟ تو یہی جواب ملے گا، ارے ہر جگہ ضرورت کا تقاضا نہیں دیکھا جاتا بلکہ محبت کا تقاضا دیکھا جاتا ہے، محبت کا تقاضا دیکھا جاتا ہے۔ الحمدللہ ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ گیا، نام نہیں یاد آ رہا ہے۔ جب بھی سال میں میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتی تھی تو اپنی خانقاہ میں خوب چراغاں کرتے تھے، خوب چراغاں کرتے تھے، خوب روشن کرتے تھے چراغاں۔ اب ایک صاحب پہنچ گئے وہاں پر کہ میں تو آپ کو بہت بڑا ولی سمجھتا تھا، متقی پرہیزگار سمجھتا تھا، اور آپ تو فضول خرچی کر رہے ہیں، اسراف بیجا، فضول خرچی کر رہے ہیں۔
کہا کہ کیا فضول خرچی کر رہا ہوں؟ کہا کہ آپ نے اتنے سارے چراغ جلا رکھے ہیں، اس کی کیا ضرورت؟ اچھا تو وہ بھائی بزرگ تھے، اب بزرگ لوگ بحث مباحثہ تو کرتے نہیں. بزرگ نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، جو چراغ آپ کو زیادہ لگ رہے ہیں آپ انہیں بجھا دیجیے. جو چراغ آپ کو زیادہ لگ رہے ہیں انہیں بجھا دیجیے. اب یہ پہنچے اور ایک ایک کر کے پھونک مار مار کے ایک ایک چراغ بجھاتے رہے. ایک طرف سے بجھاتے ہوئے جائے گا، اس طرف سے پوری بلڈنگ کے چاروں طرف چل رہے تھے، ادھر سے گئے ادھر سے بجھاتے ہوئے چلے جائے. آگے جو سامنے جو 4-5 چراغ جل رہے تھے اس کو چھوڑ دیا کہ آگے بس اتنا ٹھیک ہے، اتنا ٹھیک ہے. پھر بزرگ کے پاس آئے، کہا کہ آپ نے بجھا دیا چراغ؟ کہا کہ یہاں بجھا دیا، جتنا جل رہا ہے اتنا کافی ہے. کہا کہ ذرا پیچھے گھوم کے دیکھیے. پیچھے گھوم کے دیکھیے تو پیچھے گھوم کے دیکھا تو پھر سارے چراغ جل رہے تھے. پیچھے گھوم کے جب دیکھا تو پھر سے سارے چراغ روشن ہو گئے ہیں. اب وہ سمجھ گئے کہ بزرگ نے کوئی نہ کوئی کرامت دکھائی. وہ سمجھ گئے کہ بزرگ نے کوئی نہ کوئی کرامت دکھائی ہے. تو پھر بولے بھائی دیکھیے یہاں کرامت سے کام نہیں چلے گا، جو فضول خرچی ہے وہ فضول خرچی ہے. اور کیا کہا کہ لا خیرہ فی الاسراف. لا خیرے کو یہی جملہ یاد آیا، لا خیرہ فی الاسراف. فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں ہے، فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں ہے. اور وہ بھی بزرگ باکمال تھے، انہوں نے اسی جملے کو پلٹ دیا. انہوں نے اسی جملے کو پلٹ دیا، فرمایا لا اسراف فی الخیرہ. ارے بھلائی کے کام میں کوئی فضول خرچی نہیں ہے، بھلائی کے کام میں کوئی فضول خرچی نہیں ہے. تو وہ بھی خاموشی سے لوٹ گئے، شرمندہ ہو گئے. اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو یہ چراغ جو جلائے جاتے ہیں یہ محبت رسول میں جلائے جاتے ہیں. اور جو چراغ محبت رسول میں جلائے جاتے ہیں انہیں تو آندھی طوفان بھی نہیں بجھا سکتا. ماشاءاللہ. تو لوگ کیا بجھائیں گے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. ایک آپ کو بنیادی بات بتا دوں، وقت نہیں ہے بیان کرنے کا، صرف پوائنٹ کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، تقریر کا تو وقت ہی نہیں ہے. جسم کی بنیادی ضرورت جانتے ہیں کیا ہے؟ جسم کی بنیادی ضرورت ہر کوئی جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ روٹی ہے، دوسرے نمبر پر کپڑا ہے، تیسرے نمبر پہ مکان ہے. یہ انسان کی 3 بنیادی ضرورت ہے. اگر روٹی نہیں ہے تو جسم بے چین ہے، روٹی نہیں ہے تو جسم بے چین ہے، کپڑا نہیں ہے تو جسم بے چین ہے، مکان نہیں ہے تو بھی جسم کو قرار نہیں ہے. تو جب جسم کو یہ تینوں چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، جسم کو روٹی بھی حاصل ہو گئی، کپڑا بھی حاصل ہو گیا اور مکان بھی حاصل ہو گیا، تب جا کے جسم کو سکون ملتا ہے. تب جا کے جسم کو سکون ملتا ہے. یہ تو 3 بنیادی ضرورت ہے، مگر آپ تو اس سے بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں. جسم کا خیال اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر رکھتے ہیں کہ جسم کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. گرمی ہے تو آپ ایئر کنڈیشن لگاتے ہیں، کہیں آپ کو سفر کرنا ہے تو آپ گاڑی رکھتے ہیں، اچھے سے اچھے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کو دیا ہے، تو جسم کو آپ ہر آسائش دیتے ہیں، آپ ہر آرام پہنچاتے ہیں کہ کسی طرح سے آپ کے جسم کو تکلیف نہ ہو. جبکہ جسم کی بنیادی ضرورت صرف 3 ہی ہیں. جسم کی
بنیادی ضرورت صرف تین ہے، روٹی ہے، کپڑا ہے اور مکان۔ تو جیسے جسم کی بنیادی ضرورت تین ہے، ویسے روح کی بھی بنیادی ضرورت تین ہے۔ جیسے جسم کی بنیادی ضرورت تین ہے، ویسے روح کی بھی تین بنیادی ضرورتیں ہیں۔ اگر یہ تین بنیادی ضرورت اگر روح کی بھی پوری نہ ہوئی تو جیسے جسم ان تینوں کے بغیر بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، ویسے آپ کی روح بھی بے چین رہتی ہے، بے قرار رہتی ہے۔ اب روح جسم کی بنیادی ضرورت تو آپ جان گئے، اب روح کی بنیادی ضرورت تو جیسے جسم کی بنیادی ضرورتیں تین ہیں، ویسے روح کی بھی بنیادی ضرورتیں تین ہیں، اور یہی تینوں اصل دین ہیں۔ پہلے نمبر پر ایمان، پہلے نمبر پر ایمان، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا آیت پاک میں، لِتُؤْمِنُوا، ایمان لاؤ، اور دوسرے نمبر پر تعظیم رسول۔ اگر ایمان نہیں ہے تو روح بے چین ہے، ایمان نہیں ہے تو روح بے چین ہے، بے قرار ہے، اور تعظیم رسول نہیں ہے تو بھی روح کو سکون نہیں ہے، تو بھی آپ کی روح بے چین ہے، اور عبادت نہیں ہے تو بھی روح بے چین ہے، بے قرار ہے۔ تو جیسے جسم کی تین ضرورتیں، روٹی، کپڑا اور مکان، اسی طرح روح کی تین ضرورت ہے، وہ ایمان ہے، تعظیم رسول ہے اور عبادت ہے۔ تو جب یہ تینوں چیز پر آپ کا عمل ہو جاتا ہے، ایمان بھی آپ کا مکمل ہو گیا، تعظیم رسول میں بھی آپ پرفیکٹ ہو گئے، اور عبادت میں بھی آپ کامیاب ہو گئے، تب جا کے آپ کی روح کو سکون ملتا ہے، تب جا کے آپ کی روح کو قرار ملتا ہے۔ اگر یہ تینوں میں ایک بھی اگر چیز کمی ہو گئی تو آپ کی روح کو قرار نہیں ملے گا، آپ کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ اسی لیے اگر اپنی روح کو سکون دینا چاہتے ہیں، اپنی روح کو قرار دینا چاہتے ہیں، تو ایمان لائیے اور تعظیم رسول بجا لائیے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیے، آپ کی روح کی بے چینی دور ہو جائے گی، بے قراری دور ہو جائے گی۔ اسی لیے جو آج ہم پریشان رہتے ہیں، ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا، ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، سکون کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں۔ کوئی دولت میں سکون ڈھونڈ رہا ہے، کوئی شہرت میں سکون ڈھونڈ رہا ہے، کوئی بینک بیلنس میں سکون ڈھونڈ رہا ہے، کوئی بنگلوں میں سکون ڈھونڈ رہا ہے، مگر سکون کہاں ملے گا؟ سکون تبھی آپ کو ملے گا جب آپ کی روح کو سکون ملے گا۔ آپ اپنے جسم کو تو سکون دے رہے ہیں مگر روح کو نہیں سکون دے رہے ہیں، اس لیے کہ روح اصل ہے، روح اصل ہے۔ اس لیے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تعظیم رسول کو ایمان اور عبادت کے بیچ میں رکھ کر بتایا کہ تعظیم رسول کی اہمیت کیا ہے۔ ارے جسم سے روح نکل جائے تو جسم کسی کام کا رہے گا؟ لاش، جسم کو آپ جسم بھی نہیں کہہ سکتے، روح نکلنے کے بعد کوئی جسم کو جسم بھی نہیں کہتا، لاش کہتا ہے۔ اور لاش کیا ہے؟ لاش ہے، کیا کہتے ہیں؟ لاش ہے۔ تو لاش ہے مطلب لاش ہے، مطلب لاش ہے کا معنی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو جیسے جسم سے روح نکل جاتی ہے ویسے جسم جو ہے کوئی حرکت نہیں ہوتی، نہ ہاتھ کام کرتا ہے، نہ پیر کام کرتا ہے، نہ دماغ کام کرتا ہے، نہ دل، جو کچھ نظام چل رہا ہے وہ روح کی بدولت چل رہا ہے، وہ روح کی بدولت چل رہا ہے۔ اسی طرح اگر ایمان اور عبادت کے بیچ سے آپ تعظیم رسول کو نکال دیں گے تو آپ کی عبادت بھی بے جان ہو جائے گی، آپ کا ایمان بھی بے جان ہو جائے گا۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان کامل ہو، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایمان تو لے آتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایمان تو لے آتے ہیں مگر چھلانگ لگا کے ڈائریکٹ عبادت پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایسا تو آپ جانتے ہیں، ہم لوگ خانقاہی لوگ ہیں، نام نہیں لیتے، بس اشارتاً کہہ دیتے ہیں آپ لوگوں کو بچانے کے لیے کہ ایسے لوگ اگر آپ کو ملیں تو آپ کو معلوم رہے اور آپ ان کے فریب میں نہ آئیں، اس لیے بتانا پڑتا ہے۔ تو چھلانگ مار کے
چھلانگ مار کے سیدھے عبادت پہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن بیچ میں تعظیم رسول کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اللہ نے تعظیم رسول کو بیچ میں رکھ کر تعظیم رسول کی اہمیت کو بتا دی کہ بغیر تعظیم رسول کے نہ ایمان ہے، نہ بغیر تعظیم رسول کے عبادت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو حضور رحمت عالم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت عقیدت عطا فرمائے، ان کی سنت کریمہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.